الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو اور خواتین اسلام، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستو، یوں سمجھیے کہ آج کا ہمارا یہ جلسہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور جو ہے کیونکہ وقت کی بڑی قلت ہے، اور جو ہے میں بھی جو ہے تھوڑا سفر کر لیتے ہوئے بیانہ کر لیتے ہوئے یہاں تک آیا ہوں، تو جو ہے بس اللہ پاک سے اولاً تو یہ دعا ہے کہ ہمارے ذاکر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ پاک سلامت رکھے، خوشحال رکھے، اور اس دنیا میں پھر قبر میں اور حشر میں اللہ پاک اپنے فضل کا بادل ان کے سروں پہ رکھے۔ محترم دوستو، شاید آپ میں سے کئی لوگ تو مجھے پہچانتے ہی ہوں گے، جانتے ہی ہوں گے، کیونکہ ہفتہ واری اجتماع میں ہم آتے رہتے ہیں۔ عنوان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مقصد ہے، یعنی مقاصد میں سے، اور پھر بڑے پیر سرکار کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آئے تو ہم جتنا جوش سے اس بات کی دعوت دیتے ہیں اور اس بات کو پھیلاتے ہیں کہ حضور آئے ہیں، کیا بات پھیلاتے ہیں؟ حضور آئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اس بات کی ہم زیادہ بات کرتے ہیں۔ تو ربیع الاول میں یا کبھی بھی آپ محفل مولود کریں، اس میں جب حضور کی عظمت بیان کریں، حضور کے تشریف لانے کو بیان کریں، تو پھر پورا سال حضور جو لے کر آئے ہیں اس کو بیان کریں۔ ربیع الاول میں کیا بیان کریں؟ حضور آئے ہیں، اور پورا سال کیا بیان کریں؟ جو حضور لائے ہیں۔ اب حضور کیا لے کر آئے ہیں؟ تو ایک ایسی شریعت حضور لے کر آئے ہیں جو کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اور ایسی شریعت کہ اگر اب اس شریعت کے آنے کے بعد اگر کوئی بالفرض پچھلے انبیاء میں سے کوئی نبی آ جائے، اب آ جائے، اور انشاءاللہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، تو وہ اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ پیارے پیغمبر کی شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ تو یہ ایسی کامل و اکمل شریعت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس نے علماء دین کو اس شریعت کی تبلیغ کی توفیق عطا کی ہے جس شریعت کی تبلیغ انبیاء تک کرنے کی سعادت رکھتے ہیں۔ یہ بات سمجھے، ذہن میں رکھیں اس کو۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بیان کرنے کے مقاصد میں سے ایک جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امت کا رابطہ اور تعلق اپنے پیغمبر سے مضبوط ہو۔ یہ مقصد ہے بیان کرنے کے پیچھے، محفل مولود سجانے کے پیچھے، جلسے میلاد کرنے کے پیچھے، کیونکہ اس میں حضور کی عظمتیں بیان ہوگی، حضور کے معجزات بیان ہوں گے، حضور کے کمالات بیان ہوں گے، حضور کی تعلیمات و سیرت بیان ہوگی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ امت اپنے پیغمبر سے تعلق مضبوط کرے گی علمی طور پر۔ اگر ہم بچے سے جوان ہوئے، جوان سے بوڑھے ہو گئے میلاد مناتے مناتے، مگر ہمارا تعلق اپنے پیغمبر سے مضبوط نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے میلاد منایا نہیں ہے، ہم نے حضور کا میلاد، صاف معنی تو یہی ہے۔
کیونکہ مولود منانے والے، محفل مولود ہو یا جلسہ میلاد ہو، حضور کی ولادت پر اظہار خوشی کرنے والے، حضور کا تذکرہ کرنے والے، حضور کی عظمت کی محفل سجانے والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل مردہ ہی رہ جائے، ان کے ضمیر مردہ ہی رہ جائے؟ ان کے ضمیر، ان کے قلوب میں ایک انقلاب آ جاتا ہے. وہ پہلا انقلاب جو آتا ہے، اس انقلاب کا نام ہے محبت رسول. کیا ہے بولیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو دیکھیں آپ، خواتین ہیں، اس لیے ایک صحابیہ کے ہی حوالے سے ایک بات سنا دیتا ہوں. ایک صحابیہ اپنے 6 ماہ کا یا 1 سال کا دودھ پیتا بچہ لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے، غزوے کے لیے نکل رہے تھے. تو وہ خاتون آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں شہید کی بیٹی ہوں، میرے والد شہید ہو چکے، میں شہید کی بیوی ہوں، میرا شوہر بھی شہید ہوا ہے، میں شہید کی بہن ہوں، میرا بھائی بھی شہید ہوا ہے، مگر آقا شہید کی اماں کہلانے کا مجھے شوق ہے، مگر میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے کہ میں حضور کی خدمت میں بھیجوں، کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اور یہ جو گود میں ہے یہ دودھ پیتا میرا بیٹا ہے، تو یا رسول اللہ اس کو لے جائیں، اس کو کیا کریں؟ لے جائیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے وہ جذبات دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آئے. حضور نے فرمایا کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ میدان بچوں کا نہیں ہوتا ہے، میدان بچوں کا نہیں ہوتا ہے، یہ کیا کرے گا میدان میں؟ دودھ پیتا بچہ میدان میں کیا کرے گا؟ تو وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میرا بیٹا تلوار نہیں پکڑ سکتا، اگرچہ یہ میرا بیٹا تیر نہیں پکڑ سکتا، مگر آقا ڈھال کا کام تو یہ کر سکتا ہے. یا رسول اللہ، آپ کی طرف جو تیر چلائے نا، تو آپ ڈھال کے لیے میرے بچے کو آگے کرنا، یہ اپنے جسم پہ تیر تو روک سکتا ہے، تلوار کی ضرب میرا بچہ روک سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے یہ جذبات دیکھے، آقا نے فرمایا، اے میری صحابیہ، اے خدا کی بندی، اپنے بیٹے کو لے کر، اس دودھ پیتے بچے کو لے کر گھر جا، بے شک تو شہید کی بیٹی ہے، شہید کی بیوی ہے، شہید کی بہن ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں میدان محشر میں تجھے شہید کی ماں کہہ کر پکارے گا، تو اسے لے جا. اب یہ پورا واقعہ مکمل ہو گیا، مگر اس واقعے سے کیا سمجھ آیا؟ آپ ان کے جذبات کو دیکھیں، ان کے وہ احساسات کو محسوس کریں. وہ اپنے لیے جیتے ہی نہیں تھے، وہ اپنے لیے. اور اس دور میں اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم جو جیتے ہیں وہ کس کے لیے جیتے ہیں؟ اپنے ہی لیے جیتے ہیں. ہمارا جینا اپنے ہی لیے. اب وہ ایک زندگی شروع ہونے سے کئی زندگیاں آنکھوں کے سامنے ختم ہو جا رہے، مگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مقصد زندگی نہیں سمجھ رہا، کچھ بھی نہیں سمجھ رہا. اس علاقے میں انتقال ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ جی ہوتا نا. میتوں کو جاتے ہوئے دیکھے چونکہ نا کئی زندگیاں. ایک بات یاد رکھیں، اس کو خلاصہ ہے گفتگو ہی سمجھے. گھر کے اندر خواتین کا کردار، مردوں کا کردار ایک دوسرے کی آخرت کے معاملے میں مدد کرتے ہوئے جینے والا کردار ہونا چاہیے. کیسا کردار ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے کے لیے آخرت کی آپ کیا رہے؟ معاون رہے. یعنی اگر اللہ کے فضل سے آپ دین سیکھے ہوئے ہیں، دین کچھ جانتے ہیں، دین کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کے پابند ہیں، اور آپ کے گھر کی عورتیں وہ جہالت کا شکار ہے، وہ گمراہیت کا شکار ہے، وہ طرح طرح کے دیگر کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، وہ بے حیائی اور بے پردگی میں مبتلا ہے، اور آپ ایک اچھے متوع بنے پھرے، تو یہ یاد رکھیے، آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات آپ کو بغیر حساب کے جنت میں جانے کا سبب نہیں بنے گی، جب تک کہ آپ اپنی اس بیوی کا حساب نہیں دے دیتے اللہ کے حضور،
اپنی بیٹی کا حساب نہیں دے دیتے, اپنی بہن کا حساب نہیں دے دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں واضح فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اکیلے بچ گئے تو ہو گیا؟ آپ کی بیوی جائے دوزخ میں, آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا تو ہو گیا. آپ کی بیوی بچیاں اولاد آپ کی جائے دوزخ میں. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بیگم کا معاملہ یہاں تک ہی ٹھیک ہے, جنت میں کہاں رکھ لوں, جنت میرے تو کتنا دم کرتے کی, سمجھ رہے ہیں یہاں مولسا ماں بھی بیگم, یہاں بس بس ہے, سمجھ رہے ہیں. میں تو وہاں حوروں میں رہوں گا. اگر کسی کا یہ خیال ہے تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں, تو تم حوروں کی چکر میں جاؤ, کسی کی چکر میں جاؤ. اگر بیوی کو تم نے جاہلی چھوڑ دیا, بیٹی کو تم نے جاہلی چھوڑ دیا, بہن کو تم نے جاہل چھوڑ دیا, اور گمراہیت میں اس کو چھوڑ کر تم چاہے کتنے متقی بنے پھرو, آخرت میں اللہ پاک بغیر اس کا حساب دیے تمہیں جنت میں جانے نہیں دے گا. یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے قرآن میں, جو تمہارے ماتحت ہے, تمہاری ذمہ داری میں, اس کے بارے میں قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا. بغیر ان کا حساب دیے تم جنت میں نہیں جا سکتے, ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. بالکل اسی طرح سے وہ عورتیں بھی جو سوائے دنیا داری کے کچھ نہیں جانتی. آج کی موجودہ دور کی عورتیں سوائے دنیا داری, اور سب سے زیادہ ان پر جو چیز غالب ہے وہ ہے تعلقات میں مبتلا رہنا, اور اس میں شریعت کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا. یعنی وہی جو رہتا ہے نا گھریلو معاملہ, اس میں مبتلا رہتی ہے, اور غیبتیں, چغلیاں, برائیاں, بلا مقصد کے کلام, بلا وجہ کی گفتگو, اس کے گھر کی کہانی, اس کے گھر کی کہانی, یہ سارا سلسلہ ان کی بیٹھک میں رہتا ہے, ان کی مجلس میں رہتا ہے. یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے عورتوں کی, یہ یاد رکھیے. اللہ پاک نے قرآن میں کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو, سچی بات کرو, یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو. اللہ پاک نے تو ساری باتیں قرآن کریم میں واضح فرما دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ساری باتیں واضح فرما دی. مگر آج مسلمان کا حال ایسا ہے کہ یہ تو بس برائے نام رہ گیا. ہاں, اب یہ فکری طور پر یہ اس پیغام کو لے کر آج نہیں ہے جو پیغام پیغمبر اسلام اپنی امت کے لیے لے کر آئے تھے. ہر قوم کے لیے جو پیغام امام الانبیاء لے کر آئے تھے, آج وہ امت میں پیغام ہی نہیں رہا, وہ روحانیت نہیں رہی, وہ سچائی نہیں رہی. اس لیے یاد رکھیے, آج اسلام کو سمجھنا ہے تو پھر مسلمانوں کو دیکھا نہیں جائے گا, کیونکہ آج مسلمانوں کے کردار میں اسلام نہیں ہے. تو جب کردار میں اسلام نہیں ہے تو مسلمان اسلام کو سمجھا کیا سکتے ہیں؟ اس لیے آج اسلام اگر صحیح معنی میں کوئی سمجھا سکتا ہے تو وہی بندہ سمجھا سکتا ہے جس کے کردار میں اسلام کی سچائی موجود ہے, اسلام کی روحانیت جس کے کردار میں موجود ہے. المختصر جو میں خلاصے میں بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ ذہنوں میں بٹھا لیجئے, وہ مقصد تقریر بھی پورا ہو جائے گا. گھر کی عورت, گھر کے مرد کی فکر یہ رہنا, ایسا انقلاب لائیے, اپنے فکروں میں لائیے, اپنے دلوں میں لائیے, اپنی فکر میں لائیے, بدلیے اپنے آپ. کب تک جہالت کی زندگی پہ راضی رہیں گے؟ کب تک مردہ زندگی کو زندگی سمجھیں گے آپ؟ یہ کوئی زندگی بھی ہے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں بیٹھنے کی معرفت ہی نہ رکھتے ہو؟ آپ مصطفیٰ جان رحمت کی دامن کی اہمیت ہی نہیں جانتے؟ یہ اس غفلت میں رہتے ہوئے آپ زندگی جی رہے, تو یہ زندگی تھوڑی ہے, یہ بڑے اعلیٰ درجے کی موت ہے جو موت سے پہلے آ گئی. سمجھے؟ وہ موت تو آ کے اس غفلت سے جگا دے گی. وہ موت جب آئے گی نا, وہ اس غفلت سے اٹھا دے گی اور پھر آنکھوں کے سامنے ایک حقیقت لے آئے گی. تب پتا چلے گا یار ہم کس غفلت میں پڑے تھے, حقیقت تو اب آنکھوں کے سامنے آئی ہے. اس لیے محترم دوستو, اپنے آپ کو بدلیے, اپنے ذہنوں کو بدلیے, اپنے قلوب کو بدلیے, اپنی کمر اچھے سے باندھیے, تیار ہو جائیے. جیسے ایک مزدور مزدوری کرنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, ویسا. اور یہ حماقتی رویے بھی اتار پھینکیے. دین کے معاملے میں وہ جو حماقتی رویے والے لوگ ہیں نا,
اداکاری کرتے ہیں دین کے نام پر، داڑھی بھی ہوتی ہے، کرتا بھی ہوتا ہے، پیجامہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی آوازیں بھی رہتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، ایسا دکھتا ہے کہ بڑا پرہیزگار آدمی ہے یار، ہاں بڑا شریف ہے۔ یہ جو ظاہر کو جس نے سوار کے رکھا ہے نا، اور باطن کا کوئی خیال نہیں، اسی لیے تو میرے پیر پیران پیر نے ایک مقام پر اپنی تقریر میں کہا، اے خدا کے بندے تو اس کو سوارتا ہے جسے بندے دیکھتے ہیں، تو اسے کیوں سوارتا نہیں جسے رب دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارا باطن دیکھتا ہے، اللہ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے، تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عزائم کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر تمہارے جسم پر پرانا پھٹا ہوا لباس ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارا بنگلہ نہیں ہے، عالیشان گھر نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، تم ایک جھوپڑی میں رہتے ہو، پیون لگے ہوئے کپڑے میں رہتے ہو، تمہارے چہرے پر سر پر گرد و غبار رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ جھوپڑی فرشتوں کو ایسے نظر آئے گی جیسے زمین والوں کو تارے نظر آتے ہیں۔ مگر کون سی جھوپڑی والا، مگر کون سا میلے کپڑے والا، مگر کون سا گرد و غبار والا، وہ گرد و غبار والا، وہ میلے کپڑے والا، وہ جھوپڑی میں رہنے والا جو ہے تو جھوپڑی میں مگر ہے رسول اللہ کا سچا غلام، جس کے اندر دین کی سچائی موجود ہے۔ مگر یہ آج مسلمان زیادہ تر جس مرض میں بیماری میں مبتلا وہ ہے دین کے نام پر حماقت۔ بولیے کیا ہے وہ؟ بولیے کیا ٹائم ہو رہا جی؟ ہے نہیں؟ ہاں، دین کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ ارے کوئی بیچارہ پوچھتا نہیں کرتا نہیں، اپنا تعارف خود رکھتے ہیں، حاجی ہوں، کیا ہوں میں، کیا ہوں انہیں، حاجی فلاں کا خادم ہوں۔ تم اپنی پہچان اگر اپنے پیر سے رکھتے ہو تو بڑے کمزور آدمی ہو۔ کس سے رکھتے ہو؟ پیر سے رکھتے ہو، اپنے استاد سے پہچانے جاتے ہو، اپنے کسی نامور شخصیت سے پہچانے جاتے ہو، تو کمال تمہارا تھوڑی ہے، ان کا ہے۔ ارے تمہاری شان تو یہ ہونی چاہیے کہ لوگ تم کو تمہاری ہی قابلیت اور تمہارے اخلاق سے پہچانے۔ تم کو لوگ کس سے پہچانے؟ تمہاری اپنی قابلیت، تمہارے اپنے اخلاق سے تم کو لوگ پہچانے۔ اور جب تم راستے سے گزرو لوگ خود کہے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لوگ خود گواہی دیں یہ جو جا رہا ہے نا یہ فلاں خانقاہ کا مرید ہے، اس کے کردار سے بزرگوں کی خوشبو آتی ہے، وہ خود گواہی دیں۔ آج تو بڑے بڑے وہ ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ترم خاں، کیا ہے وہ؟ بیچاروں کو ٹائم پاس، اصل یہ سمجھتے ہوں گے سب ٹائم پاس لوگ ہیں۔ کیا سمجھتے ہوں گے یہ لوگ؟ سب ٹائم پاس، اس لیے اپنا تعارف خود کراتے رہو۔ اچھا یہ جتنا خود کو پہچانتے ہیں ان سے پوچھو اللہ کو بھی اتنا پہچانتے کیا؟ یہ جتنا آج اپنے پیر کو پہچانتے ہیں کیا وہ اتنا اللہ کو بھی پہچانتے کیا؟ دیکھو یہ آج جتنا مولوی حضرات کا بڑا بڑا تعارف دے کر پہچان کرواتے ہیں، ان سے اللہ کا تعارف بھی کرانے کی بات کرو، پوچھو ذرا اللہ کو بھی اتنا پہچانتے ہیں کیا؟ یہ زبانیں خالی، قلوب خالی، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو پہچانتے ہیں۔ اور سچے پیر جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو تھوڑی زیادہ پہچانواتے ہیں، وہ اپنے مرید کے قلب میں اللہ ہی کی پہچان ڈالتے جاتے ہیں۔ سچے پیر، سچے استاد وہ اپنی شخصیت کو مرید کے دل میں نہیں ڈالتے، وہ اللہ کی معرفت دل میں ڈالتے ہیں مرید کے، وہ رسول اللہ کی غلامی دل میں ڈالتے ہیں مرید کے۔ اور وہ جتنے بھی، اسی لیے وہ حماقتوں میں نہیں جانا۔ تم کچھ بھی ہوں گے، حاجی ہوں گے، عمرہ کرے ہوں گے، ہاں تم نمازی ہوں گے، یہاں کے مسجد کے صدر ہوں گے، ادھر ہوں گے، لیڈر ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، تم سمجھ رہے؟ یہ دین، اگر دین پر عمل کر کے تم اپنا تعارف وہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو کراتے پھرتے ہو تو تم دین کے نام پر حماقت کرتے ہو، تمہارے اندر دین کی سچائی پیدا نہیں ہوئی۔ ورنہ پھر ان کو دیکھو جنہوں نے اپنے گھر بار لٹا دیے رسول اللہ کے اوپر، جنہوں نے اپنی اولاد کو لٹا دیا رسول اللہ کے اوپر، جنہوں نے اپنا، بلکہ یوں سمجھے کہ تن من دھن سب کچھ پیارے پیغمبر پر جنہوں نے قربان کر دیا، ان کی سیرت کی طرف دیکھو، ان کی زندگیوں کی طرف نظر ڈال کے دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا وہ تو بڑے سے بڑے قلعے فتح کر گئے، وہ بڑے سے بڑے ملک فتح کر گئے، مگر انہوں نے کہیں اپنا نام یا کہیں اپنی تختی نہیں لگائی، کیونکہ وہ جانتے تھے
کہ قبر میں جب جائیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے، اللہ کے حضور جا کے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اس لیے وہ جانتے تھے ہم جس کے لیے عمل کر رہے ہیں وہ رب جانتا ہے، بس اب ہم نیکی کے کام میں اپنے اور رب کے بیچ میں کسی تیسرے کو آنے نہیں دیں گے۔ یہ ان کے جذبات تھے، وہ اپنی نیکی کے بیچ میں، یعنی نیکی جب کرتے تھے نا، اچھا کام، تو وہ اپنے اور رب کے بیچ میں کسی کو آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ آج انہیں پورا محلہ لیے پھرتا ہے، ایک عجیب تماشا ہے۔ تو ایسی حماقت نہیں کرنا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، مرد عورت بدلیں اپنے کو، انقلاب لائیں نا۔ بڑے پیر نے کیا کہا تھا، تو وہ سنوارتا ہے جسے کون دیکھتے ہیں؟ اب دیکھو داڑھی ہے، کرتا پیجامہ ہے، اچھے ایک وضاقتہ شریفانہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم سنت بھی بولتے ہیں، وضاقتہ شریفانہ، بڑی شریفانہ وضاقتہ ہے۔ اب ایسا آدمی کو چور سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں بولو جی۔ اب اسی لیے کیا ہو گیا، چوراں بھی کیا کر رہے ہیں، میں چور ظاہر نہیں ہو جانا بول کے شریفوں کا لباس اوڑھ لے رہے، شرافت کا لبادہ اوڑھ لے رہے۔ اس لیے مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ آپ کو ملے گا جن کے چہروں پہ داڑھی ہے، جو وضاقتہ اسلامک رکھتے ہیں اور باتیں بھی لوگوں کے سامنے اخلاقی اور میٹھی میٹھی کرتے ہیں، مگر اپنی بیوی پہ ظلم بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں، وہ اپنے بھائی کی جائیداد کے حصے بھی کھا جاتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کاروبار بھی کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں بھی وہ مبتلا ہے، مگر ان کی وضاقتہ تو بڑی اسلامک نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یار بڑا ایسے مرا تو سیدھا جنت میں ہی جائے گا، ایسا نظر آتا ہے۔ یہ نہیں، یہاں پہلے سنورنا چاہیے۔ کہاں پر بولے؟ دین کہاں اترنا پہلے؟ بولو جی۔ دیکھو ایک بندے کا نے داڑھی بھی ہے، کرتا بھی ہے، پیجامہ بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پوری وضاقتہ شریفانہ ہے، مگر ادھر اسلام آیا ہی نہیں، ادھر دل میں نورانیت اتری نہیں، کوئی فائدہ ہے؟ ہاں دیکھو بایزید بسطامی رحمہ اللہ کہیں سے گزر رہے تھے تو بچے پہ شفقت کر رہے تھے، تو سامنے چوپائی ایک جانور تھا، تو اس کی دم تھی، تو ایک بچے نے کیا کیا، ایک ہاتھ سے بایزید بسطامی رحمہ اللہ کی داڑھی پکڑ لی، دوسرے ہاتھ سے بیل کے یا گہی کے دم کے بال پکڑ لے کے اس بچے نے کہا، اے بایزید یہ بال اچھے ہیں کہ یہ بال اچھے ہیں؟ کیا سوال ہے؟ بیل کے دم پہ، گائے کے دم پہ جو بال ہیں وہ بال اچھے ہیں کہ؟ اپن رہتے تو انہیں گستاخے بول دیتے تھے، کیا بول دیتے تھے؟ ارے اس کو تو قتل ہی کر دو۔ عجیب معاملہ ہے نا آج کل لوگوں کا۔ بایزید ان کے شاگرد ٹھہرے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بے ادبی، انہوں نے کہا، ان کے آنکھ میں آنسو آگے بایزید کے، وہ اللہ والے ہیں نا، وہ تو چھوٹی چھوٹی بات سے بھی بڑی بڑی بات سمجھ جاتے ہیں۔ انہوں نے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹے اللہ نے اگر یہ رکھنا قبول کر لیا، کیا جواب دیا انہوں نے؟ اللہ نے اگر یہ رکھنا قبول کر لیا تو بیٹے یہ اچھی ہے ان بالوں سے، یہ بال اچھے ان بالوں سے، اگر بیٹے اس میں کوئی ریاکاری ہے، اس کو اللہ نے قبول نہیں کیا تو بیٹے اس کے رکھنے کا کیا فائدہ، وہ بیل کے دم کے بال ہی اچھے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اصل اسلام کہاں اترنا چاہیے، دین کہاں اترنا چاہیے؟ نفوس میں، اندر قلب میں اترنا اس کی سچائی۔ ایک بندے کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ایک بندے کی وضاقتہ اسلامک نہیں ہے، مگر دل سے دین کے معاملے میں وفادار ہے، تو وہ بندہ لاکھ گنا اچھا ہے اس بندے سے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، کرتا پیجامہ ہے، مگر اس کے دل میں اسلام کی سچائی نہیں ہے۔ تو ایسے بندے سے وہ بندہ اچھا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، جس کے جسم پر وہ لباس یعنی اسلامک لباس نہیں ہے، مگر اس کا دل تمام باطنی بیماریوں سے صاف ہے اور اس کے قلب میں اسلام کی سچائی موجود ہے، وہ افضل ہے، وہ کیونکہ وہ اسلام کی حقیقت سمجھ گیا ہے۔ کیا سمجھ گیا ہے؟ بولیے۔ ہاں یہی تو صفائی ہے نا، یہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط۔ یہ آجو باجو لوگوں کی 4 دن کی تعریفاں رہتے وہ چھوڑ دیجئے، سمجھ رہے؟ اپنے آپ کو بدلیے، ایک انقلاب لائیے۔ اور میرے آقا نے صحابہ کے درمیان جو 63 ایئرز میں سے وہ جو 23 ایئرز وہی کا جو دور ہے، کچھ ماہ، اس اسنا میں صحابہ کے بیچ جب حضور نے کام کیا
تو سب سے بڑا انقلاب اور سب سے بڑی فکر جو صحابہ کو دی حضور نے اپنی 23 سالہ زندگی میں، وہ کیا تھی معلوم؟ سرکار نے صحابہ کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ اللہ ہے. کیا یقین دلا دیا؟ اللہ نہیں سمجھے؟ ذرا بولو، اچھا بولو. اللہ ہے. اب یہ اس کے اوپر جیسا یقین رہیں گا ویسے آپ شریف رہیں گے، اتنا ہی اللہ سے ڈریں گے، اتنا ہی اپنے آپ کو پابند کریں گے، اتنا ہی آپ کا دل صاف رہے گا لوگوں کے تعلق سے اور دین کے تعلق سے. اللہ ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اس نے کل کائنات کو وجود بخشا. یہ کائنات میں اسی کی قدرتیں چلتی ہے، ذرہ ذرہ اسی کے حکم کے تابع ہیں. وہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے. یہ جتنا آپ کے اندر یہ بات اترتی جائے گی، آپ کے قلب میں دین کی سچائی پیدا ہوتی جائے گی. حضور نے یہی کام کیا اور ہر زمانے میں اللہ والوں نے وہی کام کیا. اللہ والوں کا کام وہی رہا. اچھا پھر میں آ رہا ہوں وہاں، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو فکر بدلیے، سوچ بدلیے، اپنے قلب کو بدلیے. کب تک جہالت کی زندگی پہ راضی رہیں گے؟ کب تک غفلت کی زندگی پہ راضی رہیں گے؟ جہالت کی موت مت پڑیے. خدا را اب آپ بولیں گے کہاں سے مول صاحب، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے. اب وہ آج کل یہ بھی تماشا، بیٹا ڈاکٹر ہے تو باپ اور آسمان پہ. انہیں اتنا نے وہ کلینک کھول رہا انہیں، تو اس کو وہ بینر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. خاندان والوں کو چھوڑ دینا، اولائن بول لیتے رہتے ہمارا فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، وہی چلتے رہتا پرچار. ہم جس جہالت کی بات کر رہے ہیں وہ کون سی جہالت ہے؟ دین سے جاہل رہنا، صحیح دین نہیں سمجھنا، دین کی سچائی کو نہیں جاننا اور اپنے اندر انقلاب نہیں لانا. وہ جہالت کی موت نہیں مرنا. آپ کچھ بھی مر رہے ہوں گے، ڈاکٹر مرے. وہ ایک واقعہ ہوا تھا نا لکھنؤ میں، نواب صاحب آخری وقت آیا، بیٹا امریکہ میں پڑھ کے کر کے گیا، وہاں سے یہاں سے بھی ڈگریاں لیا، وہاں سے بھی ڈگریاں لیا، پڑھا. بہت خرچ کرے پیسے، نواب صاحب تھے. تو آخری وقت آیا ان کا، نواب صاحب کا. تو بیٹا آیا، محبت تھی، آ کے سرہانے بیٹھ گیا. آخری وقت ہے معلوم ہو گیا. تو اب نواب صاحب پیسے والے صاحب بولے، بیٹے میں نے جمعہ کو مولوی صاحب سے سنا ہے آخری وقت اگر روح نہیں نکلی تو یاسین شریف پڑھے تو آسانی ہوتی ہے، بیٹے ذرا پڑھ دے. بیٹا کہتا ہے ابو یہاں کی ڈگریاں یونیورسٹیز میں کیا کیا خرچ آیا، کیا کیا ڈگریاں ہوئی، یہاں کی نہیں امریکہ کی، ادھر کی ادھر کی، یہ سب کون سی کتاب میں کیا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے میں سب بتاؤں گا، مگر ابو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ سورہ یاسین کون سے پارے میں پڑھنا تو چھوڑ دیجیے، سورہ یاسین. اب ایسے باپ کو کوئی خوشی ہوگی؟ لاکھوں خرچ کر کے میں نے جس بچے کو یہاں انجینئر اور ڈاکٹر بنایا، لاکھوں خرچ کر کے میں نے اس کو کیا کیا نہیں بنایا، مگر افسوس کی بات ہے کہ آخری وقت یہی سراہنے ٹھہرا ہے، مگر جاتے جاتے میری روح نکلنے میں آسانی ہو، یہ کچھ کلام پاکی پڑھ کے میرے لیے آسانی کی دعا کرے، اس کے بھی لائق نہیں بنا. کتنا افسوس نہیں ہوگا اس کو. اب بھی دوسرا مسئلہ بھی رکھ رہا ہوں، مولوی کے بھروسے نہیں رہنا، قرآن آ کے انہوں پڑھ لیتے بول. کس کے بھروسے نہیں رہنا؟ مدرسے کا بچہ، مسجد کے امام صاحب، مولوی صاحب نہیں. کیا ان کے کام ہے یہ؟ ایسی کرا کے ان لوگوں کو بھی تم پٹری سے وہ کر دیے، اللہ بھی ایک پٹری پہ لگ گئے. مدرسے کے لوگوں کا کام تھا امت میں انقلاب لانا، اصلاح کرنا. ابھی لوگوں کا کام کیا دکھ رہا؟ خالی قرآن خانی آیت کریمہ، قرآن خانی آیت کریمہ، یہ چل رہا ہے. ان کا مشن ہی بدل گیا، سمجھ رہے؟ تو یہ سکے کے دو رخ ہے نا جی. قوم کا بھی حال ویسی ہے. ارے تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، بچوں کو پڑھاؤ اور سمجھو. کیونکہ مولوی صاحب جب آپ بولیں گے تب وہ دعا کریں گے، مگر آپ کی نیک اولاد جب بھی نیکی کرے گی آپ کے حق میں دعا کرے گی. تو کس کا ایصال ثواب اچھا ہے؟ کس کی دعائیں کام آئے گی؟ مگر انہوں صاحب ڈاکٹر بنا کے، وہ بنا کے، یہ بنا کے، پورے خاندان میں سینہ چوڑا کر لے کے پھر رہے، پڑھایا اولاد کو، پڑھایا. بس اگر یہی اس میں رہے تو موت کا وقت آیا تو جب معلوم ہوتا میری اولاد کو کس جہالت میں چھوڑا میں.
اور اپنی حیثیت بھی سمجھ آتی جب کہ میں کس جہالت میں رہا یار. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ڈاکٹر مت بناؤ, میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ انجینئر مت بناؤ, میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بچوں کو کاروبار مت سکھاؤ, یہ سب کراؤ, مگر سب سے پہلے دین ان کے ہاتھ میں دیو, ان کے دلوں میں دین کی سچائی کو پیدا کرو. تمہارا بیٹا ایک اچھا دیندار مسلمان ہوتے ہوئے انجینئر رہنا, ایک اچھا دیندار مسلمان ہوتے ہوئے ڈاکٹر رہنا, ایک اچھا دیندار مسلمان ہوتے ہوئے تجارت کرنے والا تاجر رہنا, ایک اچھا دیندار مسلمان ہوتے ہوئے تمہارا بیٹا میدان میں رہنا. اچھا, پھر میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں, اپنے آپ کو بدلو, انقلاب لاؤ, سوچ بدلو, فکر بدلو. کب تک جہالت کی زندگی پر راضی رہو گے؟ آخری بات وہ یہ ہے جو خلاصے میں نے کہا نا, گھر کی عورت گھر کا مرد, ان دونوں کی سوچ کیا رہنا معلوم؟ ایسا انقلاب آنا چاہیے گھر میں مرد اس فکر کا حامل ہو کہ اللہ کے فضل سے یہاں پر اللہ نے مجھے میری بیوی اور میرے بچوں کے ساتھ, میرے اہل خانہ کے ساتھ جمع کیا ہے. اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور اطاعت میں آ جائے, دین کی سچائی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ایک چھت کے نیچے مجھ کو میرے بیوی بچوں کو جمع فرما دے گا. یہ سوچ کس کی رہنا؟ مرد کی رہنا. اور عورت کی بھی یہی سوچ رہنا کہ اگر ہم اللہ کے دین کے پابند ہو جائیں, اللہ کے احکام کے پابند ہو جائے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ان کی اطاعت کے پابند ہو جائے, اگر ہمارے اندر دین کی سچائی پیدا ہو جائے, تو جیسے اللہ نے مجھ کو میرے شوہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے, اگر ہمارے اندر دین کی سچائی اور وفاداری آ گئی, ہم عامل دین بن گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ایک چھت کے نیچے ہم کو ہمارے بچوں کو جمع فرما دے گا. اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنا. اب اس میں کیا رہتا, نماز کا اذان کا ٹائم آیا تو گھر میں بیگم پیار سے بولنا, غصے سے بولے تو انہیں بھی موقع دیکھتا, پھر سمجھ رہے, عورتاں تیز نہیں بولنا, پہلے زبان کے تیز رہتے, تیز نہیں بولنا, پیار سے. اذان ہو گئی, جائیے پہلی فرصت میں نماز پڑھیے, میں بھی نماز پڑھتی ہوں, اس کے بعد دیگر جو کام کی بات ہے یا جو بھی معاملہ ہے کریں گے. سمجھ رہے, ایسا نہیں رہنا عورت کا کردار. اذان ہوئی, ٹائم ہے, بعد میں جانا, پہلے یہ کام کرو. انہیں لیٹا تو پورے کو لیٹ جاتا. سمجھ رہے, ایسا نہیں. اذان کی آواز آ گئی, تیار رہنا. عورت کا کردار ایسا رہنا, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو یا اپنے شوہر کو, جو بھی گھر میں مرد ہے ان کو بولنا, ہائے افسوس, شرم کی بات ہے, کامیابی کا اعلان وہاں سے میچ سے ہو رہا ہے, اور آپ یہ ناکامی کی نیند یہاں سو رہے ہیں, اور یہ آپ ناکامی کا آرام یہاں کر رہے ہیں. کامیابی کا اعلان تو موزن نے کر دیا ہے, آئیے نماز کی طرف, آئیے کامیابی کی طرف, اور آپ یہاں پڑے ہیں. ایسا عورت کا کردار ہونا چاہیے. اور گھر کے مردوں کا بھی کردار کیا ہونا, وہ یہ بولنا, کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھ رہا ہے تو پہلے پوچھنا, پہلے آپ نے رات کا دستر بچھ رہا تو مرد پوچھنا, عشاء کی نماز پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ بیگم سے پوچھنا, بیٹیوں سے پوچھنا, عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ وہ کہیں اگر نہیں پڑھی تو کہنا دسترخوان بعد میں بچھانا, پہلے آپ لوگ عشاء پڑھ لیجیے, پہلے نماز پڑھیں. کیونکہ اگر آپ کھانے کے وقت یا کسی بھی وقت نماز کو آپ نے ترک کیا تو پھر ہم اپنے کھانے میں تاخیر کریں گے. کھانا اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ نماز نہیں ہو جاتی. دعوت کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, نماز کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے. اس انداز میں اپنے اندر دین کی تربیت کو پیدا کر, اپنے اندر تبدیلی لانا. اسی لیے یاد رکھیے, صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ایک نماز کا وقت گزر جاتا نا تو دوسری نماز کا وقت آنے تک پانی سے مچھلی نکال دیے تو کیسا تڑپتی انہیں, پھر پانی میں جانے کے لیے بے چین رہتی. تو صحابہ اکرام ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ویسے ہی تڑپتے تھے کہ یار کب آئے گا نماز کا وقت. یعنی یہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ نماز کی حقیقت کو جانتے تھے. کیا تھے وہ جانتے تھے سجدے کی لذت انہیں ملتی تھی, نماز, رکوع, قعود, یہ ساری لذتیں ان کو ملتی تھی. اس لیے یاد رکھیے, جتنا نماز کی لذت آپ کے پاس آتے جائے گی اتنی ہی اہمیت بڑھتے جائے گی.
آج ہم لذتوں سے عبادت تو ہو رہی ہے، لذتیں رہی، عبادت کی لذت رہی؟ عبادت کیا بولے تو 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت، اتنی سنتیں شروع میں اور بعد میں، اس کے علاوہ کیا جانتے ہیں عبادت؟ اس کے علاوہ عبادت کا کیا تصور رہا ہمارے پاس؟ اس لیے یاد رکھیے، اپنے آپ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ جہالت کی موت نہیں مرنا۔ کون سی موت نہیں مرنا؟ آپ کے گھر میں قرآن ہے، اگر آپ جہالت کی موت مرے ہیں تو آپ بہت زیادہ ہلاکت میں ہیں۔ آپ کے گھر میں قرآن ہے اور آپ جہالت کی موت مرے؟ کائنات بنانے والے رب نے آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب کا نزول فرمایا اور اس میں سارے اسرار بیان کر دیے کامیابی کے، اور آپ دنیا سے ناکام جائے۔ دیکھو کافر اگر دنیا سے ناکام جا رہا ہے تو سمجھ آتا ہے، کیونکہ اس کا نہ تو قرآن پہ ایمان ہے نہ تو اس کے گھر میں قرآن ہے۔ مگر ایک مسلمان قرآن گھر میں رکھتے ہوئے بھی ناکام جا رہا بولے تو اس سے زیادہ افسوس تو اس کے اوپر ہے۔ یہ تو قرآن کو ماننے والا، یہ تو اپنے گھر میں قرآن رکھنے والا۔ اب افسوس کی بات کیا ہے، انہیں برکت کے لیے بول کے رکھے ہوا ہے۔ کس کے لیے رکھے ہوا ہے قرآن؟ حقیقت ہے نہیں ہے، کئی کو رکھے قرآن گھر میں۔ وہ ایک عجیب تماشا ہے، بچوں کو دہیز میں دیتے، دیکھو کیا پہلے کیا لاتے، جا کے قرآن لاتے۔ عجیب ہے، انہیں جوڑے کی رقم مانگ رہا وہ بھی دیتے، سامنے سے جوڑے کی رقم بولتے، کیا کیا بولتے، ہو بہت کچھ ہے وہ مطالبات۔ اب اس کا نام کچھ بھی رکھ دو، خوشی سے دے رہے بولو، کچھ بھی بولو۔ غم میں کوئی دیتا ہے کیا؟ شادی کے موقع پہ خوشی سے بولو۔ شراب کی بوتل پہ فروٹی لکھ دیے تو حلال ہو جاتا؟ ہاں، فروٹی لکھے تو حلال ہوتا شراب؟ اب اسی طرح سے تم دہیز مانگو، کچھ بھی مانگو، خوشی دے رہے، اس کا نام بدل رہے، خوشی سے دے رہے، کیا نام رکھ دیا اس کا؟ لسٹ پوری بھیج رہے، پھر کیا بولے تو خوشی سے دے۔ میں نے کئی مولویوں کو دیکھا ہے، ان کے پاس بھی دہیز کی وہ گاڑی ہے، کیا ہے وہ؟ ہاں، اگر جس کو خوشی سے ملا ہو مبارک ہو، کیا ہے؟ مگر مطالبہ کر کے لیا تو یہ غلط ہے۔ انہوں اپنے جگر کا وہ یعنی سسرے صاحب جگر کا ٹکڑا اتنے سال پال پوچھ کے بڑا کر کے وہ کر کے، یعنی ایک بات یاد رکھو، کسی کے گھر کی بچی کو کر رہے نا تو وہاں پر اپنی بیٹی کو بھی تصور میں لاؤ۔ اس کو تصور میں لاؤ، اپنی بیٹی کا بھی تو تصور ذہن میں رکھو کہ ہماری بھی بیٹی ہے، وہ ہے یا ہوگی، ایسا تصور رکھو۔ ہمارے بھی گھر میں بہنیں ہیں، اس کا تصور رہنا چاہیے۔ مگر اب یہاں پہ ماحول ہی بنا دیے، اپن دے رہے تو لینا بھی، بیٹی کو دیتے نا تو بیٹے سے کیا کرتے؟ حاصل کر لیتے۔ ایسی ایسی جہالت ہے قرآن کے گھر میں ہوتے ہوئے، پیارے آقا کا کلمہ پڑھتے ہوئے، حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہوئے، دعوے اور کیا کیا نہیں ہوتے، پھر یہ ساری جہالت ہے۔ صحابہ کا کردار دیکھیے، پیارے پیغمبر کا کردار دیکھیے، اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام کی خوبصورتی کی طرف دیکھیے، اسلام کس طرف دعوت دے رہا اس کی طرف دیکھیے۔ اسی لیے محترم دوستو، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے، خاص طور پہ یہ جو یعنی شادی بیاہ کے مسائل آتے ہیں، اس میں نماز کب پڑھتے معلوم؟ نماز جو ہے مسجد میں نکاح رہا تو پڑھتے شاید اس دن، شادی کے دن، یہ جتنے بھی گھر کے ممبر سے، ان لوگوں کو تو خبر ہی نہیں رہتی نماز کی، یا تو کوئی مرا تو شاید وہ مرا تو پڑھتے ہوں گے، پورے جنازہ پڑھنا ہے بول کے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں باپ کے جنازے کے ساتھ ہی مسجد کو نماز پڑھنے آتے، ایسے ہے امت میں جو مسجدوں سے دور رہتے، اور مسجد آئے بھی تو کب آتے؟ جب باپ کی جنازہ مسجد میں ہے بولے تو وہ ٹائم کی نماز پڑھنے آتے، ساتھ کے ساتھ جنازہ بھی یعنی پڑھ لیں گے۔ کچھ تو جنازے کے باپ کے جنازے کے ساتھ آتے، یا تو پھر نکاح رہا مسجد میں تو وہی نماز۔ کئی تو ایسے ہیں نماز کے بعد آتے دلہے، وہ قاضی صاحب ویٹ کر لیتے رہتے ہیں، ہمارے قاضی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو اچھا آئیڈیا ہوں گا اس کا۔ کئی تو نماز کے بعد ہی جاتے، نماز آتے کیا بولتے خالی نکاح پڑھ، اب اچھا رہا بندہ تو نماز پڑھ لے کے بیٹھتا نکاح پڑھا لے، ایسا بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ مگر محترم دوستو، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ نماز کی اہمیت اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے ڈالنا۔ کچھ بھی ہو، کیا بھی ہو، نماز کا وقت ہو گیا، خلاص کوئی کام نہیں، سب بعد میں دیکھیں گے، پہلے نماز۔
کیونکہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. تمہاری دنیا میں کتنی چیزیں؟ 1 نیک عورت. اس دنیا میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کون سی عورت؟ کسی کے نکاح میں کون سی عورت رہنا؟ نیک عورت. اللہ کی بڑی نعمت ہے اگر کسی بندے کو ایسی بیوی ملی جو بہت نیک ہے. بہت بڑی نعمت ہے. سمجھ رہے نہیں؟ ہاں سمجھ رہے تو سمجھ جاؤ. اس کو تو اچھا ہی سمجھنا. دوسری چیز حضور نے فرمایا خوشبو. اس دنیا میں مجھے کیا پسند ہے؟ اچھا کیا لگتا ہے؟ خوشبو. تیسری چیز پیارے آقا نے فرمایا نماز. کیا پسند ہے حضور کو؟ اب بات سمجھ آئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس بات کی اہمیت کو بیان کیا، اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، جو حضور کی سچی غلامی میں ہوگا، جو حضور کا صحیح معنی میں میلاد منانے والا ہوگا، جو میلاد کے جلسے سے اس کا مقصد لے جانے والا ہوگا، وہ ساتھ ساتھ حضور کے آنکھوں کی ٹھنڈک کی محبت بھی لے کر جائے گا. یعنی وہ نماز ہے. اچھا اتنی یہ حضور نے فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. کیا بولے؟ اس دنیا میں 3 چیزیں. 1 یا رسول اللہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہے، یہ بات مجھے بہت پسند ہے. دوسرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کو دیکھنا مجھے بہت پسند ہے. تیسرا آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے. یعنی پھر صحابہ نے اپنی اپنی بات رکھی. بتانے کا مقصد ایک ہی ہے، جینے کے لیے جاہل لوگ جیتے، ہم مسلمان قوم ہیں، ہم جینے کے لیے نہیں جیتے، مرنے کے بعد والی جو دنیا ہے نا اس کے لیے جینے والی قوم ہے. ہم کون سی قوم ہے؟ کس پہ ایمان لائے؟ دنیا پہ آخرت پہ؟ کس پہ؟ کہیں بھی ہے کیا کلمے میں؟ کون سے بھی کلمے میں دنیا پہ ایمان لایا میں بول کے ہے؟ نہیں ہے نا. تو کس پہ ایمان ہے؟ تو جانا ہے نا، کنفرم ہے نا. اس لیے پوچھا پہلے یہاں پہ علاقے میں مرتے نہیں لوگ بول کے. جانا کنفرم ہے نا آخرت کی طرف؟ اوکے ہے نا یہ بات؟ تو ٹھیک ہے. اب جب اوکے ہیں تو پھر کس کے لیے جینا ہے بھائی؟ وہ زندگی آنے والی ہے نا سامنے، ایک حقیقت سے سامنا ہونے والا ہے. تو مسلم قوم اس زندگی کو جینے کے لیے جینے والی قوم نہیں ہے. مسلم قوم اس زمین کے اوپر پیارے پیغمبر کے غلاموں کی جماعت اس دنیا میں جینے کے لیے جینے والی قوم نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے مرنے کے بعد جو دنیا سامنے آئے گی اس زندگی کے لیے اس زندگی کو جینے والی قوم کا نام مسلم قوم ہے. مگر افسوس کی بات ہے ہم یہی زندگی جینا چاہتے ہیں، اور ایک دن موت آئے گی تب پتا چلے گا یار ہم نے اصل زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اگر اس زندگی میں اس زندگی کی فکر رہے تو بندہ پوری کوشش پوری کاوش اس زندگی کو جیتے ہوئے پہلا ٹارگٹ پہلا ہدف پہلا اس کی یعنی اس زندگی میں جو ٹارگٹ ہوگا وہ آخرت کی کامیابی ہوگی. یعنی اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے یعنی گھر میں عورتوں کو یہ ذہن دے دو کہ جو ہے آخرت ہے تو دنیا اچھی ہے، آخرت نہیں تو دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہ پیغام اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کے دماغوں میں اتاریں. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو توفیق عمل عطا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.